تفسیر سورہ الفلق، سورہ الناس، تفسیر معوذتین، یہ وہ دو صورتیں جن کو ملا کر معوذتین کا لقب دیا گیا، پناہ مانگنے والی صورتیں، بہترین صورتیں جن کے ذریعے پناہ مانگنے کا طریقہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے توسط سے تمام امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا۔ قرآن مجید کی آخری دو صورتیں مصحف میں الگ ناموں سے موجود، دونوں کے درمیان بسم اللہ کا وقفہ، صورتیں دونوں الگ ہیں لیکن دونوں کو ملا کے معوذتین کہا جاتا ہے، پناہ مانگنے والی صورتیں۔ اکثر روایات سے یہ پتہ چلتا ہے، امام بہقی اس بات کا دلیل دیتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہی وقت میں نازل ہوئیں۔ کچھ روایات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آگے پیچھے دو الگ الگ وحی، لیکن اکثر روایات میں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی وحی ایک ہی موقع پر دونوں صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ مضامین، مباحث، مضمون دونوں کے بالکل یکساں، تفسیر ان کی الگ الگ بیان کی جائے گی لیکن یہ دو الگ صورتیں ہیں and they make a pair۔ زمانہ نزول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حسن بصری، اکرمہ، عطاء، جابر بن زید یہ اس کو مکی صورت قرار دیتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے ایک قول کے حوالے سے یہ مکی صورت ہے، اور انہی کی دوسری روایت سے اس کو مدنی کہا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور قتادہ اس کو مدنی صورت بھی قرار دیتے ہیں، اور مدنی کا حوالہ مسلم، ترمذی، نسائی اور مسند احمد میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث سے ملتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی؟ کہ تمہیں معلوم ہے کہ آج مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس سوال کا جواب دیا، بے مثل آیات، یعنی ایسی آیات لم یرا مثلہن، کہ کسی شخص نے ان جیسی کوئی مثال، ان جیسی مانند کوئی صورتیں دیکھی ہی نہیں۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر انہوں نے مدنی دور میں اسلام قبول کیا تھا، اور ابو داؤد اور نسائی نے انہوں نے بھی اسی بات کو، ابن سعد، امام نسبی، امام بہقی، حافظ ابن حجر، ان سب کی روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے دور میں جب آپ پر جادو کا معاملہ ہوا تھا تو اکثر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ پر جادو ہوا تھا تو اس وقت یہ صورتیں، دونوں صورتیں نازل ہوئی تھیں۔ تو یہ دو حوالے، آپ کے جادو کیے جانے کے بعد ان صورتوں کے نزول کا حوالہ، اور دوسرا حضرت عقبہ بن عامر کا حوالہ کہ یہ صورت نازل ہوئی اور آپ نے مجھے فرمایا کہ رات کو مجھ پر یہ بے مثل صورتیں نازل ہوئیں۔ یہ دونوں حوالے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ جب آپ پر مدنی دور میں جادو ہوا یا حضرت عقبہ بن عامر کے قبول اسلام کے بعد ان کا نزول ہے، یہ دونوں حوالہ جات ان صورتوں کے مدنی ہونے کا حوالہ ثابت کرتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ مفسرین کا حوالہ یہ بھی موجود ہے کہ یہ مکی ہیں۔ اب ان دونوں حوالہ جات اور ان دونوں روایات کے درمیان تطبیق یا مطابقت کا معاملہ کیسے ہوگا؟ وہی جو میں پیچھے بھی بات کر چکی ہوں، یہ مطابقت کچھ یوں ہے کہ اکثر روایات میں یہ کہ یہ صورتیں مکی تھیں، اور مکی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو مشرکین کے حملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قاتلانہ سرگرمیاں اور ہر قسم کا فتنہ اور ہر قسم کے جو ہیں اللہ کے بندوں کی طرف سے آزمائشیں اور مشکلات کے آنے کا امکان تھا، تو مکی دور میں اس فتنوں کے دور میں اور مشکلات کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورتیں نازل کی گئی تھیں۔ اور پھر جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، ایک مکی اور مدنی کے اختلاف کو سیٹل کرنے کے حوالے سے یہ صورت پہلے نازل ہو چکی تھی، پھر جب مدنی دور میں آپ پر جادو کا معاملہ ہوا تو ان کی یاد دہانی کے لیے حضرت جبریل امین نے اس وقت یاد دہانی کے لیے پھر آپ تشریف لائے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد دہانی فرمائی کہ اس موقع پر جادو کو توڑنے اور اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے وہ معوذتین جو پہلے آپ پر نازل ہو چکی ہیں ان کو پڑھا جائے۔ اور یا جیسے حضرت عقبہ بن عامر کے حوالے سے واقعہ آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات پر مجھے رات کو یہ صورتیں دی گئیں،
تو عین ممکن ہے کہ وحی کے ذریعے مدنی دور میں پھر سے انہی صورتوں کی یاد دہانی کا طریقہ اختیار کیا گیا ہوگا، کیونکہ مدنی دور میں بھی آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قاتلانہ سرگرمیاں موجود تھیں، آپ کو زہر آلود گوشت کھلایا گیا، یہودیوں نے آپ پر چکی کا پاٹ گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازشیں، اور ہر طرف سے فتنہ موجود تھا۔ تو لہٰذا پھر مدنی دور میں پھر خواب میں وحی کے ذریعے پہلی مکی دور میں نازل کی جانے والی صورتوں کی یاد دہانی اور نشاندہی اس دور میں پھر ان صورتوں کی حفاظت کے حوالے سے فرمائی گئی۔ تو لہٰذا یہ مطابقت ہے، اور اکثر مفسرین کے حوالے سے یہ صورتیں مکی ہی قرار دی گئی۔ اگر ہم موضوع اور مضمون کے حوالے سے دیکھیں تو یہ صورتیں جو ہیں ان کے معاملے میں ایک اور اختلاف جو موجود ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حوالہ یہ موجود ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں قرآن کا حصہ ہی نہیں۔ صرف واحد صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ بن مسعود کی رائے معوذتین کے قرآنیت کے بارے میں موجود ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، ان کے الفاظ موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن میں شامل نہ کرو، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے اللہ کی پناہ مانگنے کے الفاظ ہیں، یہ ایک دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سکھائی گئی تھی، اور یہ قرآن کی صورتیں نہیں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود منع فرماتے تھے کہ ان کو قرآن کی آخری 2 صورتیں کر کے شمار نہ کیا جائے، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ واحد صحابی ہیں جن کا یہ حوالہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، اور خاص طور پہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کا وہ اسپیسیمن لکھا گیا تھا، اور پھر اس کے اسپیسیمن سارے جو علاقے میں بھیجے گئے تھے، اس میں یہ دونوں صورتیں موجود ہیں اس صحیفہ عثمانی میں، اور ان میں دونوں کے درمیان بسم اللہ لکھ کر ہی ان کی کتابت فرمائی گئی تھی۔ تو لہٰذا تمام صحابہ اکرام اور تمام مفسرین قرآن ان کے قرآن کی صورتیں ہونے کے بارے میں ہم خیال ہیں، آراء موجود ہیں، صرف ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تصور موجود ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو کتنی احادیث بھی اس کے حوالے سے اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں، جیسے اگر ابھی آپ نے حدیث دیکھی کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمہیں معلوم ہے مجھ پر کیا نازل ہوا؟ تو نازل ہونے کا تصور کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَا، نازل قرآن کی آیات کو کیا گیا۔ تو لہٰذا یہ اللہ کا نازل کردہ کلام قرآن کا حصہ ہے، اس حدیث کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری بات ہے متفرقہ حدیث موجود ہیں، ابھی آگے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ان صورتوں کو نماز کے قیام میں پڑھنے کی تاکید فرماتے ہیں۔ متفرقہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین سورہ ناس اور سورہ فلق کو نماز کے قیام میں فجر، مغرب، ان میں پڑھنے کی تاکید فرماتے ہیں۔ اور قیام میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ قیام میں قرآن ہی پڑھا جاتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد۔ تو لہٰذا اس تاکید، حدیث کی تاکید اور سنت کا نمونہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فجر اور مغرب کی نماز میں سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو گویا یہ حدیث کی تاکید اور یہ سنت کا نمونہ بھی اس پر دلیل کرتا ہے کہ یہ قرآن کی صورتیں ہیں۔ اگر یہ قرآن کی صورتیں نہ ہوتی تو یہ قیام میں تلاوت نہ کی جاتی، کیونکہ نماز کے قیام میں قرآن ہی کی تلاوت کا تصور سنت، حدیث اور قرآن سے ثابت ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآن کی آیت ہے، صرف قرآن کی صورتیں، اور صرف ایک صحابی ان کا یہ تصور کانسیپٹ موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام مفسرین اس چیز پر ہم خیال ہیں کہ یہ قرآن کی سنتیں ہیں، اور ان کی قرآنیت کے بارے میں کوئی شک موجود نہیں۔ اسی طرح ان کی فضیلت اور ان کی تاکید حدیث میں کیسے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن حبان حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو تمہاری نمازوں سے ان دونوں صورتوں کی قرات نہ چھوٹنے پائے۔ تو یہ تاکید ہے حدیث میں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں یہ دونوں صورتیں پڑھیں۔ امام احمد مسند احمد میں صحیح حدیث کے ساتھ حوالہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرو۔ متفرقہ حدیث میں ان کو پڑھنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد، نسائی میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں 2 ایسی صورتیں تمہیں سکھاؤں جو ان بہترین صورتوں میں سے ہیں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں. یعنی آپ نے سوال کیا کہ کیا میں تمہیں ایسی صورتیں سکھاؤں، ان بہترین صورتوں میں سے 2 صورتیں سکھاؤں جو ان کو لوگ پڑھتے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین پڑھ کے بتائیں. اور پھر راوی کہتے ہیں یہ ہمیں بتانے کے بعد پھر جب نماز کھڑی ہوئی، جماعت کھڑی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز میں بھی انہی دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی. اور پھر نماز کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے تو راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عقب کیسا پایا تم نے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی کہتے ہیں، ہمیں تاکید کی. پہلے کہا کہ نماز میں پڑھو، پھر خود نماز میں پڑھ کے بتائی، پھر نماز کے بعد پوچھا کہ اب تم نے ان صورتوں کو کیسا پایا، اور پھر آپ نے تاکید فرمائی کہ جب سونے لگو اور جب سو کے اٹھو تب بھی ان صورتوں کو پڑھا کرو. فضیلت واضح ہو رہی ہے معوذتین کی. یہ کتنی زیادہ تاکید ہے. ان کا قرآنی ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے، ان کی فضیلت بھی پسند نظر آ رہی ہے. اللہ کے ہاں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کے موقدہ ہونے کا تصور بھی سمجھ آ رہا ہے. اور پھر ایک طریقہ سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں امت کے ایک ایک فرد کو حفاظت کا نسخہ سکھا رہے ہیں. کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے بندوں سے، اور کتنی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ. اور محبت کا تقاضا سمجھ آ رہا ہے. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا ہے حفاظت کی فکر کرنا شیطان سے، اور ضرر رساں چیزوں سے حفاظت کی فکر کرنا اور حفاظت کی کوشش کرنا. یہ محبت کا پیمانہ اور تقاضا نظر آ رہا ہے. اسی طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد بھی معوذتین اور معوذات پڑھنے کی تاکید فرماتے تھے. نسائی میں بھی حدیث کے الفاظ آتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے اور میں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور میرے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر تھے. اور کہتے ہیں کہ میں نے چلتے چلتے، یعنی آپ سواری پر ہیں، راوی کے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ہیں اور سواری پر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. صحابہ کرام کی محبت، عقیدت، آپ کے قرب کا شوق بھی نظر آ رہا ہے نا. اور کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ یوسف سکھا دیجئے. قرآن نے اس کو احسن القصص کہا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ یوسف سکھا دیجئے. تو پھر اس پر راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بندے کے لیے قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ نفع دینے والی چیز کوئی نہیں. صحابی نے کہا کہ مجھے سورہ یوسف سکھائیں، اور آپ نے بدلے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ نفع دینے والی چیز اللہ نے اپنے بندے کے لیے نازل کی ہے وہ کیا ہے؟ سورہ الفلق. اسی طرح ایک اور روایت میں ابن سعد نے نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابن حابس کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ پناہ مانگنے والوں نے جتنی چیزوں سے پناہ مانگی ان میں سے سب سے افضل چیز کون سی ہے؟ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں؟ ہاں کہ پناہ مانگنے والوں نے جس چیز سے پناہ مانگی ان میں سے سب سے افضل چیز میں تمہیں نہ بتا دوں؟ تو نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہی بتائیے. تو آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہ دونوں صورتیں جتنی چیزوں سے پناہ مانگنے والے لوگ پناہ مانگتے ہیں ان تمام چیزوں سے یہ بہتر ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو جو صورتیں سب سے زیادہ پسند ہیں، کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کو پناہ مانگنے کے لیے جو صورتیں سب سے زیادہ پسند ہیں وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں. تو لہٰذا یہ ان صورتوں کی فضیلت اور یہ اہمیت، اور یہ ویسے بھی اللہ سے پناہ مانگنے کی فضیلت اور اس کی اللہ کے ہاں پسندیدگی. پھر اس کے بعد اس کے پس منظر میں چونکہ وہ واقعہ آتا ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جادو کا معاملہ ہوا تھا، تو یہ واقعہ بھی دہرا لیجئے. معاملہ کیا تھا؟ قاتلانہ سرگرمیاں، مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری ہے، اپوزیشن ہے. غزوہ خیبر کے بعد 7 ہجری کے بعد، محرم 7 ہجری کے بعد یہود کچھ خیبر سے مدینہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مخالفت میں اب بہت زیادہ بڑھ چکے تھے، اور اتنی نفرت اور اتنا زیادہ عناد کہ یہ مکہ مدینہ میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا لبید بن عاصم. یہ لبید بن عاصم کے پاس سے یہودی آئے اور یہودیوں کے کچھ سردار آئے لبید بن عاصم کے پاس اس کو ماہر جادوگر سمجھ کے، اور اس سے یہ درخواست کی انہوں نے کہ دیکھو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کی قاتلانہ سازشیں جو ہیں وہ جاری کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بچ نکلتے ہیں، تو ہم تمہارے پاس آئیں گے. ہم نے تمہارے جادوگر کے جو فن ہے نا اس کے بارے میں بہت سنے. اور انہوں نے کیا کیا؟ اس کو 3 اشرفیاں دیں، اور ان کو 3 اشرفیاں دینے کے بعد کہا کہ اب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دو. یہ بھی مان گیا، یہ خودی بھی تھا اور جادوگر بھی تھا. یہ کیا ہے؟ تعاونوا علی
اثم والعدوان، ظلم اور زیادتی کے کام پر ایک دوسرے کی معاونت. 3 اشرفی کے عوض لبید بن عاصم جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے پر راضی ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا تھا. اس یہودی لڑکے سے ساز باز کر کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک حاصل کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال منہ مبارک تھے، اور انہی بالوں کے ذریعے انہوں نے جادو کیا. اصل میں پتہ چلتا ہے کہ لبید بن عاصم کی جو بہنیں ہیں نا وہ اس سے زیادہ ماہر جادوگرنیاں تھیں. اللہ نے قرآن میں نفاثات فی العقد، گروں پر پھونکے مارنے والی عورتوں کا تذکرہ شاید اسی لیے کیا کہ اس نے جادو خود نہیں کیا تھا، اس نے اپنی جادوگرنی بہنوں سے جو اس سے زیادہ ماہر جادوگرنیاں تھیں ان سے جادو کروایا تھا. تو لہٰذا بہن بھائیوں نے آپس میں ملی بھگت سے وہ 3 اشرفیوں کے عوض یہودی جو سرداروں نے دیے، اس کے عوض جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک حاصل کیے اور جادو کیا. اور یہ جو منہ مبارک لیے گئے تھے ان کو نر کھجور کے جو خوشے کا جو چھلکا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو کھجور کے خوشے ایک دم سے فریش ابھی نکل رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کے اوپر ایک ہلکا سا چھلکا، ایک کورنگ ریپ ہوتا ہے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ شاید اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ بالکل جیسے ہیومن سکن ہے نا اس کی طرح کا اس کا کلر ہوتا ہے، اور اس کی اسمیل بھی بہت ہی فضلات کی طرح اچھی اسمیل نہیں ہوتی ہے. تو اس نر کھجور کے خوشے غلاف کا جو خوشے کا جو غلاف ہے اس میں اس کو ریپ اپ کیا گیا. اور جس قبیلے کے ساتھ لبید بن عاصم کا تعلق تھا وہ بنی زریق کا قبیلہ تھا. تو بنی زریق کا یہ ایک کنواں جس کا ہمیں نام پتہ چلتا ہے ذی اروان، تو زروان یا ذی اروان اس کا نام ہے. تو اس کی تہ میں انہوں نے اس جادو کیے ہوئے خوشے کو چھپا دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر آہستہ آہستہ ہونے لگا. یاد رکھیے کہ جادو کا اثر ایک دم سے نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جادو کا اثر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہونے لگا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس ہوتا ہے، خود آپ کے الفاظ موجود ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں اندر سے گھلتا چلا جا رہا ہوں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یا آپ کے اور کسی معاملے پر اس جادو کا اثر نہیں ہوا تھا، اندر سے جیسے ایک ویکنس کی کیفیت تھی. اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا کہ میں نے کوئی کام آپ نے کر لیا ہوتا تھا اور آپ کو لگتا تھا کہ میں نے نہیں کیا. جیسے بس اوقات آپ کسی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے جا چکے ہوتے تھے اور آپ کو لگتا تھا کہ میں نہیں کیا. تو اس طرح کوئی تھوڑا سا معاملہ اور ایک اندر سے ایک ویکنس کی کیفیت 40 دن میں اس کا اثر بہت اچھی طرح سے جم چکا تھا. اور جو آخری 3 دن ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت شدید اثر تھا اس کا. اور آہستہ آہستہ جب آپ اندر سے گھلنے لگے اور آپ کو وہ ویکنس کا معاملہ ہوا. لیکن یہ بات واضح طور پر ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ اس سے آپ کے قرآن اور آپ کے دین کی تعلیمات پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوا. آپ کو حافظے لاس آف میموری کا معاملہ نہیں ہوا تھا. اور اس دور میں کیونکہ بس اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ جواز نکالتے ہیں کہ اس دور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث روایت کی گئی شاید اس میں حفظ کی کمی کی وجہ سے یا بھول چوک کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی مغالطہ یا کسی قسم کی کوئی کمی کا معاملہ رہ گیا ہوگا. لیکن ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں آپ کے خطبات میں، آپ کے ارشادات میں، آپ کی تعلیمی نشستوں میں آپ کے حافظے کے اندر کوئی کمی کا معاملہ نہیں ہوا تھا. صرف ایک جنرل سی ویکنس تھی جو اندر سے آپ کو یہ احساس کہ آپ کمزور سے کمزور تر اور گھلتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ جب بہت زیادہ اس کا زور ہو گیا اور 40 دن کے بعد یہ جو آخری 3 دن ہے جب یہ جادو بہت زیادہ شدت پکڑ گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت ایک کمزوری سی محسوس کر رہے ہیں. تو آپ جب بستر پر لیٹ گئے، غنودگی سی کیفیت ہے اور اس میں ہلکی سی نیند آ گئی. اور اس غنودگی اور نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے بے اذن اللہ ایک خواب، اور اس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ آپ کو دکھایا گیا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے اور آپ کی پائنتی کی جانب ایک شخص سرہانے کی جانب ہے اور ایک شخص پائنتی کی جانب ہے، اور یہ دونوں آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں. اور یہ مکالمہ کیا تھا کہ جو سرہانے کی جانب کھڑا ہوا شخص ہے اس نے پائنتی کی جانب کھڑے ہوئے شخص سے پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہو گیا. کس کے بارے میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ان دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہو گیا. تو دوسرے شخص نے جسے پوچھا گیا اس نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ اس پر جادو ہو گیا.
یعنی آپ کو خواب کے ذریعے اس بات کی خبر دے دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر یعنی جادو کا معاملہ ہو گیا، اور پھر ان کے آپس کے مکالمے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دی گئی کہ آپ پر جادو کس نے کیا ہے، اور وہ جادو کیے جانے والا وہ جو سارا ٹونا اور وہ بال اور وہ منتر کی جو چیزیں تھیں وہ کہاں پر ہے، کہ بنی زریق کا وہ کنواں ہے اس کے نیچے۔ اور پھر خواب ہی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو کے توڑ کا طریقہ بھی سکھایا گیا تھا کہ اس کنویں کے پانی کو نکالا جائے گا، اور کنویں کے پانی کو سوتنے کے بعد وہ جو جادو جس پر کیا گیا تھا اس کو باہر نکالا جائے گا۔ بہرحال میرے بھائی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابہ اکرام حضرت زبیر اور حضرت عمار اور حضرت زبیر، ان دونوں صحابہ اکرام کو اس کنویں کے پاس بھیجا گیا، کنویں کا پانی جو ہے وہ نکالا گیا، اور پھر کچھ روایات میں پتہ چلتا ہے کہ آپ خود بھی دو صحابہ اکرام کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے، اور پھر کنویں کی تہہ سے وہ جو نر خوشہ جو تھا، کھجور کا جو نر خوشہ تھا، اس کے غلاف میں وہ جو لپٹا و جادو کا وہ تھا، اس کو باہر نکالا گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت جبریل امین تشریف لائے۔ اور وہ جو چیز جس پر جادو کی تھی وہ کس طرح تھا کہ وہ کنگھی جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے اس پر کچھ دھاگا لپیٹ دیا گیا تھا، اور اس میں 11 گریں لگائی گئی تھیں۔ جب ہم نے جادو کی حقیقت پر بات کی تھی تو تب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سے کام جو ہیں وہ گریں لگا کر بھی کیا جاتا ہے، اور اس پر کچھ منتر وغیرہ پھونکا جاتا ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک اور آپ کے منہ مبارک پر کچھ دھاگا لپیٹا گیا تھا، اور اس پہ 11 گریں لگی ہوئی تھیں، اور پھر اس کے ساتھ ایک موم کا پتلا بھی تھا، اور موم کے پتلے کے اندر سوئیاں چبھوئی گئی تھیں، اور سوئیوں پر بھی دھاگوں کے ساتھ گریں لگا کر ان کو باندھ دیا گیا تھا۔ جب یہ نکالا گیا، حضرت جبریل امین تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر سورہ ناس اور سورہ فلق معوذتین پڑھنے کی تاکید فرمائی، اور راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین، سورہ ناس، سورہ فلق پڑھتے چلے جا رہے تھے، اور آپ ایک ایک کر کے گرہ کھولتے چلے جا رہے تھے۔ اور حدیث بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی کیفیت بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ صورتیں پڑھ کر وہ گریں کھلتی جا رہی تھیں، مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ جو ایک بندش اور ایک تنگی کی کیفیت تھی اس سے میں کھلتا چلا جا رہا ہوں، جیسے حواس کو باندھ اور جکڑ دیا گیا تھا نا، تو وہ جس چیز کی ایک جکڑے جانے کی کیفیت تھی، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں کھلتا چلا جا رہا تھا، اور میرے اعصاب اور میرا سارا جو ہے وہ ریلیز ہوتا چلا جا رہا تھا، اور اس سے یہ کہ مجھے بالکل لگا کہ میں ہر بندش سے آزاد ہو گیا ہوں، وہ جو مجھے جکڑا گیا تھا اس قید سے مجھے نجات سی مل گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا عمل کیسے تھا؟ بسم اللہ پڑھا اور سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھتے جا رہے تھے، اور وہ گریں کھولتے چلے جا رہے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں لبید بن عاصم کا نام بھی بتایا گیا تھا، اس کے بعد اس کو بلایا گیا، لبید بن عاصم کو بلایا گیا، اس سے پوچھا گیا تو اس نے اقرار کر لیا۔ اس نے پوچھا گیا کہ تم نے کیا واقعی یہ عمل کیا، تو اس نے اقرار کر لیا۔ سارے یہ لوگ انکار کر ہی نہیں سکتے تھے نا، ان کو پتہ ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور وحی کی کیفیت کا علم تھا، اس کے باوجود ایمان نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ضد ہے نا، ڈٹائی ہے۔ بہرحال انہوں نے اس کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات صحیح کا علم ہے اور آپ کو ضروری وحی کے ذریعے خبر دی ہوگی۔ جب ان کو پوچھا گیا تو اس نے اقرار کر لیا، اور جب اس نے اقرار کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انک لعلی خلق عظیم، بہترین اخلاق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ نے اپنے ذاتی زیادتی کی بنیاد پر یا اپنے ذاتی ظلم کی بنیاد پر کسی سے انتقام نہیں لیا۔ کسی نے آپ پر زیادتی کی، آپ پر ذاتی معاملے میں اگر کسی نے ظلم اور زیادتی کی تو آپ نے اسے کبھی انتقام نہیں لیا۔ آپ نے وہ جس کے بارے میں یہ ہائی لائٹ ہو کے آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ اس نے جو ہے وہ جادو کا معاملہ کیا تھا، آپ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ کیا ہے وہی صفت جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا، جنتیوں کی صفت کیا ہے؟ غصے کو پی جاتے ہیں، قاظمین الغیظ عافین عن الناس، اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آزاد کر دیا۔ یہ بھی نہیں کہ قید میں کر دیا ہوتا یا اس کو غلامی بنا دیا ہوتا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ احسان کا طریقہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا معاملہ کیا اور پھر اس شخص کو چھوڑ دیا۔ اور ویسے بھی وہ جو حدیث بتاتی ہے نا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے تو تم بھی لوگوں کو معاف کر دیا کرو۔ عفو درگزر کا بہترین نمونہ، کیا خیال ہے؟ نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ کسی کو معاف کر دینے کا کتنا زبردست نمونہ کہ ایک شخص کے بارے میں گراس کلم کلا وحی کے ذریعے خبر آ جاتی ہے اور پھر وہ ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے، وہ کنفیس بھی کر لیتا ہے کہ میں نے جادو کیا ہے، اس کے بعد اس کو معاف کر دینا۔ کتنا صبر، کتنا ٹالرنس، کتنا تحمل، کتنا درگزر کا طریقہ۔
کوئی چھوٹا سا کام ہمیں، کوئی ایک جملہ، کوئی دو جملے، کوئی ہلکی سی جلی کٹی بات کہہ کے کیا رویہ ہوتا ہے؟ اچھا کہہ کے جاتی کا ہوں، ایک کی 10 سنا دیتے ہیں، اگلے کی پتہ نہیں عزت آبرو کو کہاں کہاں اس کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں پھر ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد ہونے پر فخر بھی کرتے ہیں اور پتہ نہیں کس چیز پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کر دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال اس سے شفا ہو گئی۔ اصول کیا ملتے ہیں؟ جادو برحق ہے، جادو برحق ہے، لیکن ہمیں قرآن پیچھے ہم بہت وضاحت سے پڑھ چکے ہیں، برحق تو ہے، ہوتا تو ہے، لیکن ہوتا بے اذن اللہ ہے۔ اس سے آنے والی تکلیف اللہ کے اذن اور اللہ کی مرضی سے آتی ہے۔ بڑے سے بڑا جادوگر، بڑی سے بڑی جادوگرنی، بڑے سے بڑا کاہن اگر چاہے اور رب نہ چاہے تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ جادو کی ذریعے سے آنے والی تکلیف اللہ کے اذن سے آتی ہے، جب آتی اللہ کے اذن سے ہے تو جائے گی بھی اسی کے اذن سے۔ پھر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جادو کفر ہے۔ کس نے کیا تھا؟ یہودیوں نے، کافروں نے، اور اس چیز میں گٹھ جوڑ کرنے والے سارے لوگ کافر ہیں۔ پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جادو مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، منتروں کے ذریعے سے، کچھ منتر بولے جاتے ہیں پھر پھونکے جاتے ہیں، اور یا پھر جنات کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جب جنات کے ذریعے جادو ہوتا ہے تو جنات کا کسی کے اعصاب پر یا کسی انسان کے جسم پر اثر انداز ہونے کے لیے کیا چیزیں معاون بنتی ہیں جن کے لیے؟ اگر کوئی شخص شدید ناپاکی کی حالت میں ہو، کوئی شخص اللہ کی شدید نافرمانی اور سرکشی اور گناہ کی کیفیت میں ہو، یا کوئی شخص شدید خوف کی حالت میں ہو، یا کوئی شخص شدید غصے کی حالت میں ہو، یہ 4 حالتوں میں اگر کوئی شخص ہے تو جن کا اس کے جسم یا اس کے حواس یا اس کے اعصاب پر اثر انداز ہونا جن کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور ان حالتوں میں شخص اگر مبتلا ہو تو اس پر جادو کے اثر کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی پلے سے باندھ لیجئے کہ اگر کسی پر جادو کا اثر ہو یا کسی پر جادو ہو جائے تو یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ناپاک رہتا ہے یا وہ گناہگار ہے یا وہ سرکش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جادو بے اذن اللہ ہی ہوتا ہے اور اللہ کے نیکوکاروں پر بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں ویسے لوگوں پر جنات کے لیے کام کرنا اور اثر انداز مزید آسان ہو جاتا ہے، وہ ان جنات کے لقمہ تر بن جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے نیکوکاروں اور عبادت گزاروں اور روزے داروں کے اوپر یہ معاملہ ہوتا نہیں، ہو بھی سکتا ہے۔ اور کسی پر ہو گیا تو ضروری نہیں کہ وہ گناہگار ہے یا ناپاک ہے تو ہی ہوتا ہے۔ پتہ چل رہا ہے نا بات کو؟ کہ کسی کا جادو ہو گیا تو ہم اس پر فتویٰ لگانا شروع تو ہے ہی ناپاکی رہتی ہے، یہ ہے ہی اللہ کی سرکش، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہو گیا تھا، تو کوئی کسی پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان پر ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ بہرحال جو سب سے بڑی چیز یہاں مبعثتین میں آپ کو یاد رکھنی ضروری ہے کہ جب ہوا اللہ کے حکم سے ہے تو جائے گا بھی اللہ کے حکم سے، اور جائے گا صرف اور صرف اللہ کے کلام سے۔ اس سارے کے سارے واقعے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرا کے اس کا توڑ کر کے دکھانے سے ثابت کرنا کیا مقصود تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرما دیا تھا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچا لے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو کے اثر سے بچانا اللہ کے لیے تو بہت آسان تھا۔ لیکن پھر یہ جادو کروایا کیوں گیا اور جادو کیوں ہوا؟ کیونکہ امت کے لیے جادو کے توڑ کا طریقہ اور اس کا نمونہ رہتی دنیا تک وضع کرنا ضروری تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جادو کروا کر اس کے توڑ کا طریقہ دکھا کر رہتی دنیا تک امت کے افراد کو یہ سمجھا بتا سکھا دیا تھا جائے گا اللہ کے حکم سے، توڑ اللہ کا کلام ہی ہوگا۔ اللہ کے کلام کے علاوہ قرآن کی آیات معوذتین، آیت الکرسی، سورہ بقرہ مسنون اور قرآنی طریقوں کے علاوہ کسی عامل، کسی نجومی، کسی کاہن، کسی باوا، کسی جادوگر کے پاس جا کے توڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعہ کیا ہی اس لیے گیا تھا، جادو برحق ہے، فتنہ کرنے والوں نے یہ سازشیں کرنی ہیں، ہوں گی، ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ اس سے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن بندوں کو بھی شبہ ہے، نقصان کا امکان ہے، تو ان کو حفاظت کا طریقہ بتا دیا گیا، کہیں وہ شرک نہ کرتے پھریں، کہیں وہ اپنے آپ کو فتنے اور کالے جادو کے دھندوں میں الجھا کے اپنا ایمان اور اپنا دین اور اپنی عاقبت نہ خراب کرتے رہیں، اس لیے یہ نمونہ کر کے دکھایا گیا۔ بس اوقات لوگ سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کیوں ہوا تھا، کیا حکمت تھی؟
اور جادو کا توڑ جو ہے وہ کسی عامل کے پاس، کسی کاہن کے پاس، کسی جادوگر کے پاس جا کے اس کا توڑ کروانے کا کیوں جائز نہیں ہے؟ اگر جائز ہوتا اور اگر صحیح ہوتا تو اس واقعے سے ظاہر کر دیا جاتا۔ طریقہ صرف اور صرف قرآن کی آیات، معوذتین بہترین طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، حضرت جبریل امین امین تھے۔ اگر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نسخہ بتایا ہے تو یاد رکھ لیجئے اس سے بہتر جادو کے توڑ کا اور کوئی نسخہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے محبوب کو کوئی رب، اپنے محبوب کو رب کوئی اس سے بہتر نسخہ بتا سکتا ہوتا تو ضرور بتا دیا ہوتا۔ تو لہٰذا کبھی کہیں اگر ان چیزوں کی فکر ہو، پریشانی لاحق ہو، تو اللہ کا طریقہ اور سنت معوذتین تھی جو آپ نے اپنے حبیب کو بتائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ناس، سورہ فلق، آیت الکرسی کے ساتھ سورہ بقرہ کی تجویز فرمائی۔ تو ہمارے لیے ان چیزوں کے توڑ میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا طریقہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سورہ بقرہ، سورہ ناس، سورہ فلق، آیت الکرسی، اور یہی اس کے توڑ کا طریقہ ہے۔ اور نفی کس چیز کی کر رہا ہے؟ یہ واقعہ بھی نفی کر رہا ہے۔ آپ سے اگر آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو رہی ہیں، لوگ آپ کے پاس اس مسئلے سے آئیں گے، پھر آپ نے ان کو روکنا ہے کسی کالے جادو کرنے والے جادوگر کے پاس جانے کے لیے، کسی کاہن، کسی عامل، کسی بابا کے پاس جانے کے لیے۔ آپ کے پاس لاجک کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہوا تھا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا، تو ان کو یہ نسخہ من جانب الہی بتایا گیا تھا۔ تو جب اللہ کے بتائے ہوئے نسخے، حکیم رب کے بتائے ہوئے نسخے بہترین ہیں، آزمودہ ہے، ہم نے ان کا رزلٹ دیکھ لیا، تو اس کے بعد کسی اور کی طرف جانے، کسی کی طرف بھاگنے، کسی اور کی طرف جا کے اپنے ایمان اور اپنی عبادات کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں نا، جب کوئی کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے علم کی تصدیق کرتا ہے تو الفاظ کیا تھے؟ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اس نے کفر کیا اس دین سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجے گئے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے علم میں اتنی دسترس دے اور ہماری زبانوں پر اتنی روانی دے اور ہمیں ان لاجکس کا اتنا حفظ دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان لوگوں کو لاجیکلی ان چیزوں پر قائل کر سکیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جادو بھی ہے اور ان کے توڑ کے لیے کالے جادو کے کہانت کے طریقے بھی موجود ہیں، اور وہ کفر اور شرک کا طریقہ اللہ بھولے بھالے لوگوں کو ہمیں ان کے چنگل میں پھنس کر اپنے ایمان اور اپنے دین اور عبادات کو ضائع کرنے سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک طویل حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، میری امت کے کچھ لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے جو نہ داغنے کا علاج کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ داغنا، کوٹری وغیرہ کرنا اور گرم چیز سے علاج کرنا، جو نہ داغنے کا علاج کراتے ہیں، نہ جھاڑ پھونک کراتے ہیں، نہ فال لیتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے۔ داغنا، جھاڑ پھونک کرنا اور فال کرنا۔ اس حدیث سے جھاڑ پھونک یعنی دم کرنے کی مناہی نظر آ رہی ہے، یعنی جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو دم نہیں کرتے۔ تو کیا دم کرنے کا تصور شریعت میں کیا ہے؟ مسلم کی اس حدیث کے ذریعے بسا اوقات لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ کیا شریعت میں دم قرآن کی آیات کے ذریعے یا مسنون دعاؤں کے ذریعے دم کرنے کی اجازت اور تصور موجود ہے؟ کیا یہ ناجائز ہے؟ کیا یہ منع ہے؟ کیا یہ حرام ہے؟ کیونکہ کوئی عمل جو جنت میں داخلے کی رکاوٹ ہے وہ حرام ہے۔ اصل میں بات کیا ہے؟ اس حدیث کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ صحیح حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ اصل میں یہ حدیث کا یہ حصہ بعد میں آنے والے عمل یعنی سنت اور بعد میں آنے والی احادیث کے ذریعے منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے الفاظ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کے مشرکین کے اندر اور عرب کے اندر مشرکانہ الفاظ اور مشرکانہ کلمات کے ذریعے دم جھاڑ پھونک کا طریقہ رائج تھا۔ اس مشرکانہ اور شرک والے کلمات سے دم کرنے کی نگیشن کے لیے آپ نے ابتدا کے لیے اس چیز کو منع فرمایا۔ پورے معاشرے کے اندر شرکیہ دم کا طریقہ رائج تھا، تو لہٰذا اس شرکیہ دم کو نگیٹ کرنے کے لیے ابتدائی دور میں آپ نے ہر قسم کے دم سے ممانعت کا طریقہ رائج کیا۔ اس سے شرکیہ دم کا خاتمہ ہوا، اور پھر آپ نے جب وہ شرکیہ کلمات کی نفی ہوئی، اس کے بعد آپ نے مسنون اور قرآنی کلمات سے دم کا طریقہ سکھایا۔ تو گویا یہ دم کا تصور ابتدائی حکم ہے، بعد میں آنے والے حدیث کے نمونوں اور سنت کے عمل کے حوالے سے دم کا قرآنی اور مسنون دواؤں کے حوالے سے کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ متفرق واقعات موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ واقعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث کا واقعہ موجود ہے۔ آپ
کہ حیات طیبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ بچھو پر خدا کی لعنت ہو، نہ یہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے نہ ہی کسی اور کو، نہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو. یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ ضرر اور تکلیف آنا عبادت کی حالت میں، خیر کی حالت میں ہو کر بھی اللہ کی طرف سے ضرر آ سکتا ہے. بس اوقات لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ اتنے تو آج کل میں اچھے کام کرتی ہوں، پھر مجھ پر تکلیف کیوں آئی؟ اتنی اچھی اور خیر کی محفل میں تو ہم بیٹھے تھے، پھر تکلیف. کیا خیال ہے مسجدوں میں بم دھماکے نہیں ہو جاتے؟ کیا مسجد میں نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی کیفیت میں گئے ہوئے مسلمان بہترین حالت ہے، اللہ کے قرب کی حالت میں نمازیوں کے جسموں کے ٹکڑے نہیں ہو جاتے ان بموں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محفل میں آپ موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے، اور ایک سانپ نکل آیا تھا. تو کوئی شخص اگر نیکی کی کیفیت میں ہو، عبادت کی حالت میں ہو، اور یا بہت ہی اچھے کام بھی کر رہا ہو، تو بھی اس پر تکلیف آ سکتی ہے. کوئی خیر کی محفل میں بھی تکلیفیں، آزمائشیں آ سکتی ہیں. تکلیفوں اور آزمائشوں کا آنا نیکی کی حالت میں ممکن ہے، اور ضروری نہیں کہ گناہ کی کیفیت میں یا گناہ ہی کی حالت میں یا گناہ گاروں ہی پر تکلیفیں آتی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. یہ تو آزمائش ہے، بہت دفعہ یہ بات میں بتا چکی ہوں. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ نہ تو بچھو پر نہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو. اور پھر ہمیں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا، اس میں نمک ڈالا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات، کچھ روایات میں آتا ہے سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھتے جا رہے تھے، اور آپ اس کو دھوتے بھی جا رہے تھے اور دم کرتے جا رہے تھے. گویا علاج کا طریقہ کیا پتہ چل رہا ہے؟ دم بھی کرنا، قرآن کی آیات کے ساتھ دم کرنا، اور پھر علاج کے لیے دوا، دعا، دم، تینوں علاج کے طریقے ہیں. آپ نے پانی بھی منگوایا تھا، آپ نے نمک بھی ڈالا تھا، یہ دوا تھی، اور پھر آپ نے دعا بھی کی تھی، اور آپ نے دم بھی کیا تھا. تو تینوں چیزیں توکل کے برخلاف نہیں ہے. یاد رکھیے گا، آج کچھ بہت ہی دیندار لوگوں کا اور دیندار لوگوں کا یہ رجحان بھی نظر آتا ہے، بس مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، میں نے نہیں کبھی دوائی شوائی کی. یاد رکھیں، یہ پلے سے باندھ لیجئے. اپنی بیماری کی تشخیص کی کوشش کرنا، ڈائگنوسس کی کوشش کرنا، اس کے علاج کی کوشش کرنا، دوا کا استعمال کرنا عدم توکل نہیں ہے، توکل کے برخلاف نہیں ہے، دینداری کا کوئی بڑا تقاضا نہیں ہے. ہمیں اوقات کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تمہیں اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، دوائیاں کھاتی پھرتی ہو. کیوں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرو، ہر وقت نہ دوائیاں کھاتی پھرا کرو. بھائی دوا بھی کھاؤ اور دعا بھی کرو، اور اگر دم ہے تو دم بھی کرو. یہ سارے طریقے جو ہیں وہ سنت سے ثابت ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک طریقہ اپنانا عدم توکل اور لیک آف ڈیپینڈنس آن اللہ ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی دینداری کا بہت تقاضا ہے. میں بڑی نیک ہوں، میں کوئی نہیں دوائیاں شوائیاں کراتی. یہ کیا طریقہ ہے؟ دوا کی ضرورت ہے تو ضرور کرایا کریں. صحت کس کی امانت ہے؟ صحت کیا ہے؟ اللہ کی نعمت بھی ہے، اور یاد رکھیں کہ صحت امانت بھی ہے، انعام بھی ہے، نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے. تو صحت کا خیال رکھنا امانت میں، امانت کا حق ادا کرنے کا طریقہ ہے. اور دین کے ساتھ جڑنے والے اور قرآن کی دعوت اور تبلیغ میں جڑنے والوں کو تو ویسے بھی اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے. کیوں؟ تاکہ طاقتور رہیں، مضبوط رہیں، ہاں، اور بھاگ کے دوڑ کے کیا کریں؟ بلغ ما انزل الیک من ربک ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. خیرکم بنے، دعوت دیں، تبلیغ دیں، جسم بھی مضبوط ہے، اعصاب بھی مضبوط ہے، حافظہ بھی مضبوط ہے، صحتوں کا خیال رکھا کریں، کھایا پیا کریں. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ واقعہ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان پر دعا پڑھتے تھے. تو بہت دفعہ آپ لوگ سن چکے ہیں، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وحامۃ ومن کل عین لامۃ، نظر سے بچنے کی دعا. یہ سب آپ کے پاس ان بروشرز میں موجود ہیں. اسی طرح ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا حوالہ ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوا، اور اس کے بعد مجھے جسم میں ایک حصے پہ درد محسوس ہوئی، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی درد کی شکایت لے کر پہنچا. کبھی ایسے موقع ویسے واقعات پڑتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا وقت تھا، اور آپ کے دروازے ان کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے لیے ہر وقت کھلے ہوتے تھے. ایک صحابی کے جسم میں درد اٹھتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے. کتنا وقت، کتنی خبر گیری. اچھا حسین، ہم نے وقت کی برکت کے نسخے دیکھے تھے نا، اسی لیے آپ کے دروازے ہر وقت اپنے ساتھیوں کے لیے کھلے ہوتے تھے. اللہ ہمیں ایسے وقت برکت کے نسخے سکھا دے. اب صحابی آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے فلاں جسم کے درد میں حصہ میں درد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ بسم اللہ پڑھو اور پھر 7 دفعہ یہ دعا، اعوذ باللہ وقدرتہ
من شر ما اجد واحاذر، 7 دفعہ یہ دعا جسم کے اس حصے پر رکھو، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھو اور 7 دفعہ یہ دعا، اور پھر بسا اوقات روایات میں آتا ہے کہ پھر اس کے بعد دم کرو، پھونک مارو، اور نہ بھی پڑھنے سے بھی شفا کا معاملہ حدیث میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اور اتنے بیمار ہوئے کہ صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور جب عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ شدید بیمار تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے شام کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحت یاب ہو گئے اور اٹھ گئے ہیں، چل پھر رہے ہیں، تو ہم نے پوچھا کہ اتنی شدید بیماری کے بعد شام تک افاقہ کیسے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھ پر دم کیا تھا۔ گویا دم کا کرنا قرآن، حدیث، سنت اور حدیث سنت جبرائیل علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔ بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیکا، یہ وہ جو بیماری کو دور کرنے کی دعا ہے اور نظر سے بچنے کی دعا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل امین نے صبح آپ کو بیماری ہے، شام کو بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، پوری کی پوری بیماری جاتی رہتی ہے۔ قرآن کی آیات اور مسنون الفاظ سے دم کس کو فائدہ دیتا ہے؟ جو یقین سے کرتا ہے، جس کو یقین ہے کہ یہ میری شفا کا ذریعہ بنے گا، شفا اسی کو ملتی ہے۔ لیکن جو شک اور تردد سے کرتا ہے، قرآن میں آپ کو آیت بتا چکی ہوں نا، قرآن میں آیت آئی تھی، ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا، بس اوقات آپ لوگوں کو دم کے لیے کوئی بات بتائیں گے یا قرآن کی آیت بتائیں گے یا کوئی دعا بتائیں گے اور وہ آپ کو آ کے جواب دیں گے، آپ نے پڑھنے کے لیے کچھ بتایا تھا، میری تکلیف تو الٹی بڑھ گئی ہے۔ ہاں کئی دفعہ ہوگا، لوگ آئیں گے اور یہ کہیں گے میری تکلیف تو الٹی بڑھ گئی ہے۔ قرآن نے کہا ہے نا کہ جو لوگ قرآن کی آیات پر ایمان کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتے، ان کے خسارے اور ان کی تکلیف میں مزید اضافے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ دم اور ان تمام چیزوں سے فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو کامل یقین اور پختہ ایمان کے ساتھ کرتا ہے۔ اسی طرح دم اور یہ جھاڑ پھونک کے تصور کا ہونا ایک اور واقعے سے ثابت ہے۔ حضرت ام سلمہ، مسند احمد میں واقعہ، حضرت حفصہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، کہتی ہیں کہ اور ایک خاتون میرے پاس، جن کے پاس دم کا طریقہ ان کو آتا تھا، تو کہتی ہیں وہ میرے پاس بیٹھی مجھ پر دم کر رہی تھی، پڑھ رہی تھی قرآن کی آیات اور مجھ پر دم کر رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ کو بھی دم کا طریقہ سکھاؤ۔ گویا دم کرنا حدیث میں اس کی اجازت موجود ہے، سنت سے ثابت ہے، قرآن کی آیات سے ہوگا اور حدیث کے الفاظ مسنون دعاؤں سے ہوگا۔ کیونکہ واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دم کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیش کرو، عرضو پیش کرو، اپنے دم کے کلمات جو ہے وہ مجھ پر پیش کرو کہ مجھے بتاؤ تم کن کلمات اور کن الفاظ کے ساتھ دم کرتے ہو۔ تو وہ کلمات جن میں شرک نہیں ہے، وہ کلمات جن میں شرک نہیں ہے، اور وہ جو قرآن کی آیات ہیں یا جو مسنون دعاؤں سے ثابت ہیں، صرف اور صرف دم انہی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اور دم کرنے والی صورتوں میں سے بہترین جو ہمیں حدیث سے ثابت ہیں، سورہ رقیہ، کون سی سورت؟ سورہ فاتحہ، اور سورہ ناس اور سورہ فلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ رب الفلق، پناہ مانگی جا رہی، معوذتین دو پناہ مانگنے والی صورتیں۔ اگر ہم دیکھیں تو بالکل شروع میں سورہ فاتحہ اور ان کا تعلق دیکھیں، قرآن کے آغاز میں اگر ہم صورتیں دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی سورت سورہ الدعا اور پھر سورہ دعا کے بعد قرآن کی آخری 2 صورتیں معوذتین، دوسری صورت الزہراوین، پہلی 2 صورتیں الزہراوین، ایک غنا بھی دیکھیے، ایک قافیہ ردیف بھی دیکھیے، دوسری اور تیسری 2 صورتیں کون سی ہیں؟ الزہراوین، آخری 2 صورتیں معوذتین، ایک رتم بھی ہے، قافیہ ردیف بھی ہے۔ قرآن کے اندر ایک غنا بھی تو ہے نا، ایک شاعرانہ انداز پہ موجود ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو سورہ فاتحہ میں بندے نے اللہ سے کیا مانگا؟ اس پوری کی پوری سورت قرآن اور اینڈ میں یہ 2 حفاظت کی صورتوں کا ربط کیا ہے جو بالکل شروع میں مانگا جا رہا ہے اللہ سے پناہ۔ سورہ فاتحہ میں، سورہ دعا میں بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ مجھے ہدایت کا رستہ دکھا دے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مجھے وہ لوگ جو تیرے انعام یافتہ لوگ تھے ان کی ہدایت کا رستہ دکھا دے۔
جب بندہ یہ دعا کرتا ہے تو پھر اللہ اس دعا کے جواب میں، اللہ کیا ہے؟ اللہ سمیع الدعا ہے، ہر ایک کی دعا سنتا ہے، مجیب الدعا ہے، دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے۔ شہرک سے قریب ہے، خالی ہاتھ لوٹاتے تو اس کو حیا آتی ہے نا۔ اور سب سے زیادہ دعا جو اللہ کو محبوب ہے، یہ پلے سے باندھ لیجئے، جو سب سے زیادہ دو دعائیں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، ایک بخشش کی دعا اور ہدایت کی دعا۔ بخشش کی دعا اور ہدایت کی دعا۔ اور ایک دعا ہم پیچھے سنتے ہیں، بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعا کی قبولیت کے مختلف طریقے ہیں نا، 4 مختلف طریقے ہم دیکھ چکے ہیں۔ یا اللہ وہی دیتا ہے، یا اس کے بدلے کچھ اور دیتا ہے، یا کوئی تکلیف ڈالتا ہے، یا اجر کے لیے اس کو محفوظ رکھتا ہے، یا اس کی شکل میں قیامت کے دن کچھ اور دے گا۔ لیکن ایک دعا جس کو اللہ دنیا میں اسی شکل میں ضرور قبول کرتا ہے، طویل حدیث ہے جس کا مفہوم ہمیں یہ بتا رہی ہے، میں حدیث کے الفاظ نہیں بتا رہی، حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں۔ 2 دعائیں میں نے آپ کو بتائیں کہ 2 دعائیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، استغفار اور بخشش کی دعا، اور دوسری دعا ہدایت کی دعا۔ یہ اللہ کی محبوب ترین دعائیں ہیں۔ بندہ جب یہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ کو سب سے زیادہ محبت آتی ہے، اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے ان دعاؤں کو۔ اور پھر وہ دعا جس کو اللہ اس ہی شکل میں دنیا میں ضرور قبول کرتا ہے، ہدایت کی۔ جب کوئی بندہ ہدایت کی دعا کرتا ہے تو اللہ اس دعا کو اس ہی شکل میں قبول کرتا ہے اور دنیا ہی میں قبول کرتا ہے۔ یہ واحد دعا ہے۔ باقی دعاؤں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، ہو سکتا ہے میں آخرت کے لیے رکھ دوں، ہو سکتا ہے کسی اور شکل میں پے کر دوں، لیکن یہ دعا ہے کہ اللہ کو اسی شکل میں دیتا ہے، یہ اللہ کی محبوب دعا ہے اور اللہ دنیا ہی میں قبول کرتا ہے۔ مانگا کریں کثرت سے، استغفار کیا کریں، کثرت سے بخشش مانگا کریں، پھر اللہ سے پناہ اور مدد مانگا کریں، اور پھر اللہ سے ہدایت میں استقامت مانگا کریں۔ اللہ یہ دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ تو جب بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اب بتائیں قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ادھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ادھر اللہ کیسے قبول کرتا ہے دعا؟ جواب دعا پورا قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت چاہتے ہو؟ اب پتہ چلا ہدایت کی دعا کو اللہ اپنی شان سے قبول کرتا ہے۔ ایک دفعہ بندہ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، سورہ فاتحہ میں کہا، اللہ نے پورا قرآن سامنے رکھ دیا۔ بندے نے ہدایت مانگی، اللہ نے پورا قرآن میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ہدایت مانگتے ہو؟ ہدایت نہ ہو نجدین، میں تمہیں دونوں رستے دکھاؤں گا۔ پھر بندہ قرآن پڑھتا ہے، قاری قرآن، طالب علم قرآن، جیسے میں نے اور آپ نے 2 سال بیٹھ کے پڑھا۔ اللہ قبول کر، اللہ باعث برکت بنا دے، اللہ باعث بخشش بنا دے، اور اللہ ہدایت کا ذریعہ۔ ورنہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ نیکی سکھاتا ہے، گناہ سکھاتا ہے، حلال حرام، رب پسند رب ناپسند چیزیں سکھاتا ہے، اور سکھاتا رہتا ہے قاری قرآن کو۔ پھر جب قاری قرآن اینڈ آف قرآن میں اللہ کا مطلوب مومن بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اب پھر اللہ اپنے محبوب مومن کی حفاظت کے اس کو نسخے بتا دیتا ہے۔ تم میرے بنے تھے، اب میں تمہارا بن گیا ہوں۔ تم میرے سے جوڑنے کے لیے آئے تھے، اب میں نے تمہیں اپنے سے جوڑ لیا ہے۔ تم میرے بننے آئے تھے، میں نے تمہیں اپنا بنا لیا ہے۔ ہاں، میں نے تمہیں اپنے کام کا بنا لیا ہے، اپنے دین کے کام کا بنا لیا۔ اب میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں، تم میرے کام کے ہو، میں تمہیں ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا۔ اب یہ نسخے 2 لے لو تاکہ تم ان سے محفوظ تو رہو۔ بالکل ایسے جیسے ہماری کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے نا، ہم اس کو بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو ریفائن کرنے کے لیے، اور پھر جب وہ قیمتی سی ہماری چیز بن جاتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اب یہ ہماری قیمتی سی چیز محفوظ ہو جائے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اب یہ ضائع نہ ہو جائے، اب یہ خراب نہ ہو جائے، اب یہ برباد نہ ہو جائے، اب یہ لٹ نہ جائے۔ تو بس جب ایک بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، نماز کے آغاز میں پڑھتا ہے، صبح کے آغاز میں پڑھتا ہے، کہیں بھی پڑھتا ہے، ہدایت مانگتا ہے، اللہ پورا اپنا کلام رکھ دیتا ہے۔ یہ دیکھو میں تم سے بات کر کر کے تمہیں طریقے بتاؤں گا، اس میں تمہاری باتیں ہیں۔ پورا کلام پڑھنے کے بعد جب وہ بندہ سمعنا و اطعنا کرنے کے بعد اس کا مومن فرما بردار عباد الرحمن بن گیا، اب پھر اللہ کا محبوب ہے، اللہ اس سے اپنا کام لینا چاہتا ہے، اب پھر اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا، اب اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ بس اس حفاظت کے لیے پھر قرآن کے اختتام اور قرآن کی تکمیل پر اس کو کہتا ہے، یہ اب 2 صورتیں لے لو، تم نے مجھے مانا ہے، میری مانی، اس قرآن کو مانا ہے، اس کی مانی ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، ان کی مانی ہے۔ جو تم نے اپنے پر رنگ چڑھایا ہے نا، اب تمہاری مخالفتیں ہوں۔ اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن تمہیں ضرر پہنچانے کی کوشش کریں گے، شیطان تمہارا دشمن بن جائے گا، شیطان کے چیلے تمہارے دشمن بن جائیں گے، وہ اللہ کی مخلوق کو تمہاری دشمنی پر لگائیں گے،
اللہ کے بندوں کو، جنوں کو تمہاری دشمنی پر اکسائیں گے. اب کائنات کی بہت سی چیزیں تمہیں ضرر دینے کی طرف آئیں گی، وہ شیطانی ایجنٹس تمہیں نقصان دیں گے، بٹ میں تمہیں محفوظ رکھنا چاہتا ہوں. یہ دو حفاظت کے نسخے پکڑنا تاکہ تم محفوظ رہو. سبحان اللہ. اللہ کی بندے سے، اللہ کی مومن سے، اللہ کی مسلم سے، اللہ کی قرآن کے طالب علم سے، اللہ کے قرآن کے حامل عالم اور عامل سے محبت کا انداز. اللہ اس کو حفاظت کے نسخے سکھا رہا ہے. اللہ ان حفاظت کے نسخوں کو پکڑنے، تھامنے، اپنانے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے حفاظت کے نسخے دے دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اور سنت سے ان کے موقع بتا دیے. صبح پڑھنا، شام کو پڑھنا، سوتے ہوئے پڑھنا، جاگتے ہوئے پڑھنا، نمازوں کے دوران پڑھنا، صبح شام کی اذکار میں پڑھنا، نماز کے بعد پڑھنا، پڑھ پڑھ کے اپنے پہ دم کرنا، کوئی نقصان آئے، کوئی جادو آئے تب پڑھنا. اللہ کو بھی اپنے مومنوں سے محبت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے امت کی فکر اور ان سے محبت ہے. اللہ ہمیں اس محبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتی ہوں ساتھ رب الفلق. فلقہ کا مطلب کیا ہے؟ فلقہ کا مطلب ہے پھاڑنا. رب الفلق، پھاڑنے والے رب کی پناہ مانگتی ہوں. اللہ کس چیز کو پھاڑنے والا ہے؟ جو چیز پھٹتی ہے اس کو پھاڑنے والا تو ہے ہی اللہ. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کے تو حکم سے ہوتا ہے. ارے درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا، آسمان سے کوئی پانی کی بوند نہیں گرتی، پانی کا ایک قطرہ بخارات نہیں بنتا، بیج کی ایک کونپل نہیں نکلتی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا. پھاڑنے والا. رات کی تاریک چادر ہوتی ہے، رات کے اندھیرے کی چادر پھیلی ہوتی ہے، کائنات کے اوپر رات کے اندھیرے کی چادر، اس میں سے روشنی کی کرن پھاڑنے والا کون ہے؟ صبح کے وقت سپیدہ صبح کی دھاریک نکالنے والا، رات کی سیاہی کی چادر پھاڑ کے سپیدہ صبح کی کرن نکالنے والا رب الفلق. وہی تو ہے صبح کا رب، وہی تو ہے. ایک دانہ تم زمین میں بوتے ہو، دانہ تم زمین میں بوتے ہو، تم اس کی کونپل کے لیے اس بیج کے غلاف کو پھاڑتے ہو. وہ کسان جو زمین کے اندر ایک دانہ بوتا ہے، اس بیج، اس دانے کے غلاف کو پھاڑنے والا، اس ننھی منی نرم اور نازک کونپل کے لیے اس بیج کو پھاڑنے والا رب ہے. اس کونپل کو پالتا ہے وہ رب، اس کو نکال دیتا ہے. اس کی جڑوں کو نیچے جانے کا طریقہ، اس کونپل کو اوپر جانے کا طریقہ وہ رب ہے. کونپل کو بھی پالے گا، اس جڑ کو بھی پالے گا، اس کے تنے کو بھی پالے گا، اس کے پھلوں کو بھی پالے گا. ارے رب وہ ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے. اللہ رب ماننے والا بنا دے. اللہ توکل کے زیورات سے آراستہ فرما دے. اللہ پھاڑتا ہے، گٹھلی کو بھی اللہ پھاڑتا ہے، دانے کو بھی اللہ پھاڑتا ہے، بیج کو بھی اللہ پھاڑتا ہے. رحم مادر کے اندر وہ باریک سی جھلی کون پھاڑتا ہے؟ اللہ پھاڑتا ہے. وہ کہیں گے نہیں کبھی کبھی ڈاکٹرز پھاڑتے ہیں، نہ، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ کچھ لوگوں کو اس کا وسیلہ بنا دیتا ہے. اللہ بادلوں کو پھاڑتا ہے، اس میں سے آسمان میں سے کہیں بارش نکالتا ہے، کہیں اولے برساتا ہے، کہیں برف برساتا ہے. آسمان کی چادر پھاڑ کے بجلیاں گرا دیتا ہے. اللہ پھاڑتا ہے. ظلمتوں کے اندھیروں کو اللہ پھاڑتا ہے. قل اعوذ برب الفلق. پناہ کس سے مانگنی ہے؟ سب سے بڑی بات، پناہ اللہ سے مانگنی ہے، رب سے مانگنی ہے. پناہ ہمیشہ مالک ہی سے مانگی جاتی ہے. کائنات کا مالک، مخلوق کا مالک اللہ ہے. مخلوق سے پناہ مانگنی ہے، مخلوق کے خلاف پناہ مانگنی ہے تو خالق ہی سے مانگی جائے گی. مملوک کے خلاف پناہ مانگنی ہے تو مالک ہی سے مانگی جائے گی. محکوم کے خلاف پناہ مانگنی ہے تو حاکم ہی سے مانگی جائے گی. اللہ کی مخلوق کے شر سے بچنا ہے تو پناہ مالک الملک سے ہی مانگی جائے گی. بڑی راشنل سی بات ہے. میں نے کتاب میں پڑھا اس کو سمجھانا نسخہ کہ شیطان اللہ کے مختلف مخلوق سے پناہ اللہ ہی سے کیوں مانگی جاتی ہے. کسی لکھنے والے لکھاری نے لکھا کہ ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی کہ دیکھیں آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور اس کے گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مالک سویا پڑا ہے اور ایک بڑا سا بل ٹیریئر کتا اس کے سرانے سویا ہوا ہے. اور بل ٹیریئر کتا باہر سے آنے والے، آپ باہر آئے ہیں، ایک دم سے آپ پر حملہ آور ہو جاتا ہے.